الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو وہ شکوک کے جن کی جانب توجہ نہیں دینی چاہیے۔ پہلے ہم نے توجہ دلائی کہ یہ 6 قسم کے ہیں، اور ان میں سے پہلی قسم یہ کہ جس چیز کا وقت اور موقع گزر چکا ہو اس کے بارے میں اگر شک ہو تو شک نہیں کرنا چاہیے۔ بس تدریجاً نماز میں جو شک ہو سکتے ہیں موقع اور محل کے حساب سے انہیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ فرض کریں کوئی آخر سورہ حمد میں ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اب اسے شک ہو کہ میں نے الحمدللہ رب العالمین کہا یا نہیں کہا، تو کہا جائے گا کہ الحمدللہ رب العالمین کہنے کا وقت گزر چکا ہے اور آپ اس وقت اہدنا الصراط المستقیم پہ ہیں۔ بس اب لازم نہیں ہے کہ آپ دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ رب العالمین کو شروع کریں۔ اب اگر ایسا شک ہو گیا تو اس کی پرواہ نہ کریں، لیکن اگر یقین ہو تو پھر شروع کرنا ہے۔ پہلے جو ہماری بحث تھی خصوصاً قرات میں اس جانب توجہ دلائی کہ اگر یقین ہو کہ ایک آیت نہیں پڑھی ہے تو اسے دوبارہ پڑھنا ہے، اور اگر یقین ہو کہ سورہ حمد نہیں پڑھی ہے تو سورہ حمد کو دوبارہ پڑھنا ہے، اور اگر سورہ پڑھنے میں مصروف ہیں اور یقین ہے کہ سورہ حمد نہیں پڑھا ہے تو پہلے سورہ حمد پڑھنا ہے، بعد میں دوبارہ سورہ پڑھنا ہے۔ لیکن یہاں پر گفتگو ہے شک کی۔ بس اگر پہلی آیت کے بارے میں شک ہے جبکہ ہم آخری آیت پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر ہمیں پہلی آیت کے بارے میں شک نہیں کرنا چاہیے، اور سورہ حمد مکمل کر کے اگلے سورے میں مصروف ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم فرض کریں کہ پہلی رکعت میں سورہ قدر پڑھنے میں مصروف ہیں، سلام ہی حتی، یہاں ہمیں شک ہو گیا کہ ہم نے سورہ حمد پڑھی یا نہیں پڑھی، تو یہ بھی وہ جگہ ہے کہ ہمیں شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم سورہ قدر کو یعنی حمد کے بعد جو چھوٹا سورہ پڑھا جاتا ہے اس کو پڑھنے میں مصروف ہیں، اور اب ہمیں شک ہوا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے والا کام یعنی سورہ حمد کو انجام دیا یا نہیں دیا، تو یہ وہ جگہ ہے کہ کہا جائے گا کہ سورہ حمد میں اگر شک ہو رہا ہے سورہ قدر کی تلاوت کے درمیان تو اس شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے اگر ہم سجدے میں جا رہے ہیں یعنی بالکل پہنچ رہے ہیں سجدے میں اور ہمیں شک ہو کہ رکوع کیا یا نہیں کیا، تو ہمیں اس شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اور سجدے کو انجام دے کے یعنی 2 سجدوں کو انجام دے کے کھڑے ہو جائیں، وہ پہلی رکعت مانی جائے گی۔ لیکن اگر یقین ہو جائے کہ ہم نے سجدہ نہیں کیا تو وہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ہم سجدے تک جا چکے ہیں، اب ہمیں سیدھے کھڑا ہونا چاہیے اور قیام متصل برکوع یعنی رکوع سے پہلے جو چند لحظے کا قیام ہے اس کو انجام دیں اور پھر رکوع میں جائیں۔ یہ کب ہے کہ جب ہمیں یقین ہے، لیکن ابھی ہم سجدے کے قریب پہنچ چکے ہیں اور اب ہمیں شک ہو رہا ہے کہ ہم نے رکوع کیا یا نہیں کیا، تو کہا جائے گا کہ جب ہم سجدے کے پاس پہنچ گئے اس کا وقت گزر چکا ہے، اب رکوع کے بارے میں شک نہ کریں۔ اسی طرح سے اگر رکوع اور سجدے سے فارغ ہو گئے اور ہمیں شک ہو رہا ہے کہ رکوع اور سجدے میں آیا ہمارا بدن یعنی جسم بے حرکت تھا یا نہیں تھا، تو کہا جائے گا یہاں پر پرواہ نہ کریں، اس کا موقع اور محل گزر چکا ہے۔ اگر رکوع میں ہوتے اور سجدے میں ہوتے تو اس وقت آپ پر لازم تھا کہ یہ دقت کریں کہ بدن حرکت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، لیکن اب آپ رکوع اور سجدے سے فارغ ہو چکے ہیں اور اب شک ہو رہا ہے کہ بدن میں حرکت تھی یا نہیں، صحیح ذکر کہا یا نہیں، تو ایسی صورت میں شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے اگر رکوع میں ہو اور شک ہو رہا ہے کہ سورہ حمد اور سورہ پڑھا یا نہیں پڑھا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ رکوع میں ہیں اور یقین ہو جائیں کہ سورہ حمد اور سورہ نہیں پڑھا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ سورہ حمد اور سورہ کی تلاوت واجب رکنی نہیں ہے، یعنی اگر آپ کو رکوع میں جا کر یاد آئے کہ نہیں پڑھا تھا اور یقین ہو جائے کہ نہیں پڑھا تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ جان بوجھ کے سورہ حمد یا سورہ کو ترک کریں تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن اگر رکوع سے پہلے یاد آ جائے تو حکم کیا ہے کہ سیدھے کھڑے ہوں اور سورہ حمد اور سورہ کی تلاوت کریں اور پھر رکوع میں جائیں، بشرط یہ کہ رکوع میں گئے نہ ہوں، جا رہے ہوں۔ لیکن اس مسئلے میں
کہ اگر سجدے میں جا رہے تھے اور شک ہوا کہ رکوع کیا یا نہیں کیا، آغا خوئی اور آغا زنجانی فرماتے ہیں اور آغا تبریزی کہ رکوع کو انجام دیں، بشرط یہ کہ ابھی سجدے میں پہنچے نہیں تھے۔ لیکن اگر پہنچنے کا یقین ہو جائے کہ سجدے میں پہنچ چکے ہیں اور بعد میں شک ہو کہ رکوع کیا یا نہیں کیا تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر پہنچ رہے ہوں تو یہاں پر آغا خوئی فرماتے ہیں کہ سیدھے کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد رکوع انجام دیں اور پھر سجدے میں جائیں۔ اب اگر کوئی شخص اٹھ رہا ہو اور اٹھنے کے دوران اسے شک ہو کہ میں نے تشہد پڑھا یا نہیں پڑھا، تو یہاں پر بھی دو طرح کے فتوے ہیں کہ جس میں امام خمینی اور بعض مراجع فرماتے ہیں کہ شک کی پرواہ نہ کریں، لیکن آغا خوئی اور آغا مکارم اور بعض مراجع فرماتے ہیں کہ اٹھنے کے دوران اگر شک ہو کہ تشہد پڑھا یا نہیں پڑھا تو بیٹھ جائیں اور تشہد کو انجام دیں۔ اگر کوئی بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہو اور اسے تسبیحات اربع یا سورہ حمد پڑھتے ہوئے یا سورہ پڑھتے ہوئے شک ہو کہ میں نے سجدے اور تشہد پڑھا یا نہیں پڑھا، تو ایسی صورت میں اس کی نماز صحیح ہے، کیونکہ پہلا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اٹھ رہا تھا، لیکن یہاں پر یہ در حقیقت اٹھ نہیں رہا بلکہ اٹھ چکا ہے، لیکن اگر اس نے تسبیحات اور سورہ شروع نہ کیا ہو تو اسے چاہیے کہ اس پہلے والے کام کو جس کے بارے میں شک انجام دے۔ لیکن اگر یہ تسبیحات اربع یا سورہ شروع کر چکا ہے یا سورہ حمد شروع کر چکا ہے یا دوسرا سورہ شروع کر چکا ہے تو پھر اسے شک نہیں کرنا چاہیے۔ اب تک ہماری گفتگو کا موضوع تھا کہ اگر اگلے کام میں مصروف ہو چکا ہو، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے سورہ حمد کے بعد جو سورہ ہے وہ اب تک پڑھا نہیں ہے، اب ہمیں شک ہو رہا ہے کہ ہم نے سورہ پڑھا یا نہیں پڑھا، تو ایسی صورت میں سورہ پڑھنا ہے ہمیں، اور فرض کر لیں کہ ہم نے وہ سورہ پڑھا اور بعد میں ہمیں یاد آیا کہ نہیں ایک سورہ ہم پہلے پڑھ چکے تھے، تو نماز بالکل صحیح ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے ایک دفعہ سورہ حمد پڑھا یا سورہ پڑھا اور بعد میں بھول گئے اور دوبارہ پڑھ دیا، اور پھر ہمیں یاد آیا کہ نہیں ہم تو ایک دفعہ سورہ حمد پہلے پڑھ چکے تھے، ہمارے دو سورہ حمد ہو گئے، یا یہ کہ دو سورے ہو گئے، جو سورہ حمد کے بعد ہمیں ایک سورہ پڑھنا تھا وہ ہم نے دو دفعہ پڑھ دیا، تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ نماز باطل نہیں ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سورے کی تلاوت یعنی سورہ حمد کی تلاوت اور اس کے بعد والے سورے کی تلاوت واجب ہے، لیکن واجب رکنی نہیں ہے، اور واجب رکنی کے بارے میں ہم نے عرض کیا کہ واجب رکنی وہ ہے کہ کم یا زیادہ ہو جائے، چاہے جان بوجھ کے چاہے بھول کے، نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن سورہ حمد اور سورہ واجب رکنی نہیں ہے بلکہ غیر رکنی ہے، یہ اگر کم ہو جائے بھول کے یا زیادہ ہو جائے بھول کے، نماز باطل نہیں ہوگی۔ اب ایک دوسری مثال آپ کے سامنے پیش کی جائے کہ ابھی ہم اگلے کام میں مصروف نہیں ہوئے، فرض کریں کہ ہم شک کرتے ہیں کہ رکوع ہم نے کیا یا نہیں کیا، اور کیونکہ ہم اگلے کام میں مصروف نہیں ہوئے ہیں تو ہم پر لازم ہے رکوع کو انجام دیں۔ اب ہم نے رکوع کر دیا، اس رکوع کے بعد ہمیں یاد آیا کہ ایک رکوع تو ہم پہلے کر چکے تھے، اس صورت میں نماز باطل ہو جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک ہی رکعت میں دو رکوع چاہے بھول کے ہوں اور چاہے جان بوجھ کے ہوں، نماز باطل ہو جائے گی۔ ہم نے رکوع انجام دیا کیونکہ ہم اس وقت یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے رکوع انجام نہیں دیا، لیکن جب رکوع ہم نے انجام دیا تو ہمیں یاد آیا کہ ایک رکوع ہم پہلے کر چکے تھے، تو کیونکہ دو رکوع ہو گئے اور رکوع واجب رکنی میں سے ہے، جان بوجھ کے زیادہ ہو یا بھول کے زیادہ ہو یا جان بوجھ کے کم ہو یا بھول کے کم ہو، نماز باطل ہو جائے گی۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے، ہاں بعض دفعہ بعض لوگوں کو چیزیں یاد آ جاتی ہیں، یا فرض کریں کہ ہم کہیں نماز پڑھ رہے تھے اور اس دوران مووی بن رہی تھی
اور نماز کے فوراً بعد ہم نے مووی کو دیکھا تو احساس ہوا کہ ہاں یہ وہ جگہ تھی کہ ہم کچھ دیر کے لیے رکے، اور اس وقت ہمیں شک تھا رکوع کے بارے میں، ہم نے دوسرا رکوع کیا، لیکن مووی میں ہمیں واضح نظر آ رہا ہے کہ ایک رکوع ہم پہلے کر چکے ہیں. تو کیا اس نماز کو ہمیں دہرانا ہے؟ کہا جائے گا اس نماز کو ہمیں دہرانا ہوگا، کیونکہ ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم نے ایک رکعت میں 2 واجب رکنی انجام دیے، چاہے وہ بھول ہی کے انجام دیے، لیکن نماز باطل ہو گئی. اگر کسی کو سورہ حمد کے بعد جس سورہ کی تلاوت لازم ہے اس میں مصروف ہے اور شک ہو کہ سورہ حمد پڑھی یا نہیں پڑھی، تو اس پر لازم نہیں، یہ پہلے بھی ہم نے بتایا. اسی طرح سے اگر قنوت میں شک ہو کہ سورہ حمد پڑھی یا نہیں پڑھی تو اس پر لازم نہیں ہے کہ سورہ حمد پڑھے، لیکن اگر قنوت میں یاد آئے اور یقین ہو جائے کہ نہیں پڑھی تو ایسی صورت میں لازم ہے کہ سورہ حمد پڑھا جائے. بس یہ گفتگو مخصوصاً شک کی ہے، اور سورہ حمد کے بعد پھر ایک سورہ پڑھے اور بعد میں قنوت کو انجام دے. اگر شک ہو کسی کو کہ سلام نماز کا پڑھا یا نہیں پڑھا، تو اگر وہ تعقیبات میں مصروف ہے، اسی طرح سے بیٹھا ہوا ہے، تو وہ سلام پڑھے. لیکن اگر وہ اٹھ کے کہیں جا چکا ہے یا کوئی ایسا کام انجام دے دیا ہے، مثال کے طور پہ بات انجام دے دی ہے، کوئی اس نے بات کی، یا یہ کہ اس کا غسل باطل ہو گیا ہے، وضو باطل ہو گیا، تو اب ایک موقع اس کا گزر چکا ہے، اب یہ شک نہ کرے. اب اگر اسے شک ہو تسبیح پڑھنے کے دوران کہ میں نے سلام کہا یا نہیں کہا، تو اسے سلام کہنا چاہیے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.